مگر قدرت کے فیصلے بھی عجیب ہوتے ہیں۔ شاہ عموری نے بانیاس اور اسکندریہ کے محاذ پر صلاح الدین ایوبی سے بدترین شکست کھائی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی زندگی میں بھی دنیا کا انتہائی بد نصیب انسان تھا۔ عموری کی پہلی بیوی سے ایک لڑکا بلڈون پیدا ہوا۔ ابھی بلڈون 1 ہی سال کا تھا کہ وہ جذام کوہڑ کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ شاہ عموری نے پوری عیسائی دنیا سے بہترین طبیب یروشلم بلائے، مسلمان حکیموں کو بھی اپنے دربار میں طلب کیا۔ انہیں بڑے بڑے انعامات کی پیشکش کی گئی، قدیم و جدید تمام نسخے آزما لیے گئے، مگر بلڈون کا مرض کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی چلا گیا۔ شاہ عموری اپنے کوہڑی بیٹے کو دیکھتا اور تنہائی میں روتا رہتا کہ اس کا ولی عہد سلطنت ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ کوئی اس کے نزدیک بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا، پھر وہ یروشلم پر حکومت کس طرح کرے گا؟ شاہ عموری نے اپنی اس محرومی کو دور کرنے کے لیے بہت سی شادیاں کیں، مگر کسی ایک بیوی سے بھی کوئی اولاد پیدا نہ ہو سکی۔ بالآخر اسی اذیت کے عالم میں ایک دن شاہ عموری کی موت واقع ہو گئی۔ یروشلم کے توہم پرستوں نے عموری کی موت کو کاہن بطریق کی بد دعا کا نتیجہ سمجھا، جسے عموری نے مرنے سے چند روز پہلے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ عموری کی آخری رسوم کے ادا ہوتے ہی یروشلم کے امیروں اور وزیروں نے کاہن بطریق کو قید خانے سے نکالا اور اس مکار شخص سے معافی مانگی۔ اب یروشلم کی تخت نشینی کا مسئلہ تھا۔ عموری کا وارث بلڈون کی شکل میں موجود تھا۔ اس کی عمر 10 سال کے قریب تھی اور کوہڑ اس قدر پھیل چکا تھا کہ پورا جسم اس کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ مجبوراً بلڈون کو ایک علیحدہ کمرے میں رکھا گیا تھا، مگر خدمتگار اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ اپنی فطری مجبوری کے باعث بلڈون تخت نشینی کے قابل نہیں تھا۔ بالآخر امراء کے طویل مشوروں کے بعد ریمنڈ کو بلڈون کا وارث بنا کر یروشلم کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ واضح رہے کہ ایک ریمنڈ انطاکیہ کا حکمران تھا جو مسلمانوں سے جنگ کرتے ہوئے میدان میں مارا گیا تھا۔ یہ ریمنڈ ثانی تھا، طرابلس کا حکمران۔ حارم کی جنگ میں سلطان نور الدین محمود زنگی نے ریمنڈ کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ ریمنڈ نے اسی حالت اسیری میں 8 سال گزارے۔ پھر فخر الدین مسعود بن زعفرانی کی سفارش پر سلطان نور الدین محمود زنگی نے 1.5 لاکھ دینار تاوان اور 1000 مسلمان قیدیوں کو آزاد کرنے کے بدلے میں ریمنڈ کو چھوڑ دیا۔ اب ریمنڈ ایک بال و پر ٹوٹا ہوا شاہین تھا جو طوفانی ہواؤں میں اڑنے کے بجائے زمین پر رینگتا رہتا تھا۔ اچانک اس کی قسمت میں کروٹ لی اور وہ یروشلم کا نگران بادشاہ بن گیا۔ عیسائی امراء نے ریمنڈ کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ وہ بھی شاہ عموری کی طرح مسلمانوں سے شدید نفرت کرتا تھا اور اہل ایمان کے مقامات مقدسہ پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ مختصر یہ کہ ریمنڈ اس وقت تمام صلیبی بادشاہوں میں سب سے زیادہ محترم تھا۔ تخت نشینی سے پہلے ریمنڈ نے انجیل مقدس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ وہ بہت جلد صلیبیوں کی گزشتہ شکستوں کا حساب برابر کر دے گا۔